شکریہ. سو مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. سب غلام کے شکر گزار ہیں. سو آئیں میرے ساتھ مل کر ہم ایک حوالہ دیکھیں گے. اوائس کی کتاب نکالی گا, اس کا 7 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. وائس 7 تو اس کی پہلی 7. نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. آمین. سب تشریف رکھیں. سو ہم تھوڑے سے وقت میں آپ کو چند باتیں سکھاؤں گا جو ہمارے لیے تربیت کے لیے ہیں. در حقیقت ہم یہاں جب آتے ہیں تو خداوند کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ کلام جو قدرت اور زندگی رکھتا ہے. آمین. تو یہاں جو بات ہم نے پڑھی وہ قابل غور اور ہمارے لیے ترقی کا باعث بن سکتی ہے. کلام کہتا ہے نیک نامی بیش با عطر سے بہتر اور مرنے کا دن پیدا ہونے والے دن سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر ہم نیک نامی پر غور کریں تو در حقیقت خوشبو جو ہے وہ چلی جاتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, مگر نیک نامی کبھی جاتی نہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. خوشبو اس وقت تک رہے گی جہاں سے وہ شخص کوئی خوشبو لگا کر گزرتا ہوگا, مگر نیک نامی جہاں ہوگی اس کو ایسی ضرورت نہیں کہ وہ ختم ہو جائے, بلکہ وہ کنٹینیو آپ کے دلوں میں, آپ کے خیالوں میں رہے گی کہ وہ شخص جو آج سے اتنے سال پہلے چلا گیا وہ کیسا نیک نام تھا, وہ کیسا اچھا شخص تھا. تو در حقیقت خوشبو نہیں, نیک نامی سب سے بہترین ہے. اور نیک نام ہونا یہ خدا کی طرف سے ہے, ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. کیا انسان کوئی اپنی طرف سے کر سکتا ہے؟ نیک نام بن سکتا ہے جب تک خدا اسے اپنے حکم کے مطابق چلنا نہ سکھائے. آمین. جب ہم چلنا سیکھتے ہیں, خدا کے کلاموں پر عمل کرتے ہیں, تو پھر ہم نیک نام بنتے ہیں. اور پھر جو ہماری نیک نامی ہے وہ دنیا جانتی ہے, آپ کو پہچانتی ہے آپ کے کاموں کے سبب سے. آمین. اور آگے لکھا ہے مرنے کا دن پیدا ہونے والے دن سے بہتر. تو آج ہم غور کریں گے انسان تو بہتر کی اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے, ہر وقت تگ و دو کرتا رہتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. لوگ بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں بہتر سے بہتر دکھنے کے لیے. تو در حقیقت ہم دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, پر کلام خدا ہمیں کسی اور طرح سے بہتر بنانا چاہتا ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے مرنے کا دن پیدا ہونے والے دن سے بہتر ہے. تو در حقیقت ہمارے لیے کیا جنم لینا بہتر ہے؟ پیدا ہونا بہتر ہے؟ یہاں لکھا ہے مرنا بہتر ہے. پیدا ہونا بہتر نہیں ہے, مرنا بہتر ہے. تو یہ مرنا کیوں بہتر ہے؟
ہم نے اس پر غور کرنا ہے، ذرا اپنی سوچ کو دہرانا ہے کہ خدا نے مرنے کے دن کو بہترین کیوں کیا؟ یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، آمین، یہ میرے اور آپ کے یسوع کے لیے ہے، ہاللیلویا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم عیدیں مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ ہم نے عیدوں کے بارے میں ابھی سیکھا ہے نا کہ بھائی کوئی بھی تم پر الزام نہ لگائے تمہاری عیدوں کے سبب سے۔ تو کون سی عید ہے جن کو ہم مناتے ہیں اور کون سی عید ہے جن کے لیے خدا نے کہا ہے کہ یہ منایا کرو؟ اور وہ کون سی عید ہے آپ جانتے ہیں؟ عید فصح، آمین۔ پالوس کہتا ہے ہمارا بھی مسیح یسوع قربان ہوا، یعنی کہ فصح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، ہاللیلویا۔ یعنی کہ مسیح کا مرنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور ہمارے لیے بہترین دن ہے، آمین۔ یسوع نے اپنے مرنے کے دن کو بہترین کہا ہے، پیدا ہونے والے دن کو نہیں کہا۔ کیا ہے کہا؟ اس نے کہا میری یادگاری میں کون سا دن؟ مرنے والا دن، آمین۔ تو مرنے والا دن کس طرح بہترین ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی۔ تو جب ہم غور کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح اس صلیب پر تھے اور صلیب پر انہوں نے ایک صدا لگائی تھی، کیا لگائی تھی؟ ایک صدا، اور وہ صدا کیا تھی؟ چلانا۔ کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے جان دی اور چلا کر جان دی۔ کس طرح جان دی؟ اور چلانا کسی چیز کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے سیکھا ہے نا بھائی، سمبل، علامت، یہ ایک سمبل، ایک علامت ہے۔ کیوں یسوع نے چلا کر جان دی؟ جان تو انسان ویسے بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیں مرنے والے، میرا والد میرے ہاتھوں میں اس نے دم دیا، میرے والد نے میرے ہاتھوں میں دم دیا مگر کچھ نہیں کہا۔ تو غور کریں، مرنے والے سوتے ہیں کبھی اٹھتے نہیں، تو یسوع نے یہ کام کیوں کیا؟ چلانا۔ در حقیقت خدا جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا وہ بتانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے۔ کوئی انسان نہیں کر رہا بلکہ رب الافواج کر رہا ہے، آمین۔ کیونکہ کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے میں نے اندھیرے میں کلام نہیں کیا بلکہ اجالے میں کیا تاکہ تم روشنی حاصل کرو۔ خدا جب بھی کوئی کام کرتا ہے اجالے میں کرتا ہے۔ اندھیرے میں کون کام کرتا ہے؟ شریر۔ تو اس لیے وہاں جان دینا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مقدس لوگوں کا جی اٹھنا، ہاللیلویا۔ یسوع کے جان دینے سے، یسوع کے مرنے سے انسان جی اٹھا ہے، ہاللیلویا۔ کیونکہ اس کی جان ہمارے لیے تھی، آمین۔ اس کی جان دینا ہمیں زندہ کرنا تھا، اور اس کا مرنا ہمارے لیے بہترین تھا، ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ نہ مرتا تو کیا ہم جیتے؟ نو سر، کبھی بھی جی نہیں سکتے تھے۔ کیا ہم جی سکتے تھے؟ کیا ہماری راست بازی ایسے کام کر سکتی تھی؟ نو، نہ ہم میں کوئی ایسی قوت تھی کہ ہم کسی کے لیے اپنی زندگی دے سکتے تھے۔ اگر زندگی دے سکتے تھے تو کسی کو زندہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر کوئی قدرت پائی نہیں جاتی، بلکہ میرے اور آپ کے یسوع میں یہ قدرت پائی جاتی تھی کہ وہ زندگی دے سکتا ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے اس نے دی اور ہم جی اٹھے ہیں، آمین۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، اگر یسوع کا جان دینا ہمارے لیے جی اٹھنا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، تو پھر ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ کلام بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت ساری باتوں سے ہمیں سکھا کر ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ در حقیقت خدا ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کیا زمین پر؟
बल्कि आसमान पर जाना चाहते हैं। और जब आसमान पर जाना चाहते हैं तो फिर ज़मीन की बातें नहीं होंगी, बल्कि आसमान की बातें होंगी। और आसमान की बातें गहरी बातें हैं, क्योंकि लोग पहले तो जिस्मानी बातों को नहीं समझते, तो आसमान की बातों को किस तरह से समझेंगे। यीशु ने जब एक फकीह फरीसी से सवाल किया और वो यीशु से आकर पूछने शुरू हुआ कि किस तरह से हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, यीशु ने उससे कहा कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नए सिरे से पैदा होना किस तरह से है। वो ये समझा कि इंसान माँ के पेट में जाए और फिर पैदा हो तो फिर देख सकता है। उसने कहा जब तक इंसान पानी और रूह से पैदा ना हो वह आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो दर हकीकत उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। वो इसी कश्मकश में था कि ये कौन सी बातें हो रही हैं, ये किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो समझा नहीं। यीशु ने उसे कहा तू शरा का आलम होकर, तू फकीहों और फरीसियों का सरदार होकर तो इन बातों को नहीं समझता। अभी तो मैंने तुझे ज़मीन की बातें कही हैं। कौन सी बातें? ज़मीन की। अगर मैं तुझे आसमान की बातें कहूँगा तो तू मेरा किस तरह से यकीन करेगा। कहते अभी तक तू इन बातों पर फंसा हुआ है तो आगे किस तरह से तू बढ़ेगा। तो खुदा चाहता है पहले हम ज़मीन की बातें सीखें और फिर आसमान की बातें, और आसमान की बातें गहरी बातें हैं। आप समझें कलाम क्या कहता है, इंसान का मरना और उसके बाद अदालत का होना ज़रूर है, मुकर्रर है। तो क्या ये बात सच है? जी सच है। हमें गौर करने की ज़रूरत है। यीशु हमारे लिए मरा। मरने से पहले यीशु की अदालत हुई या नहीं? उसको अदालतों के सामने लाया गया और पर सजा का हुक्म जारी कर दिया गया। तो पर गौर करें, उसके मरने से हमने जिंदगी पाई है। और जब हम जिंदगी पाएंगे तो किस तरह से पाएंगे? जब हम उसमें शरीक होंगे, हम उसमें शामिल होंगे। तो शामिल किस तरह से हुआ जाता है? जब हम तौबा करते हैं। जब हम तौबा करते हैं और फिर क्या करते हैं? हम मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और मरते किस में हैं? किस में? तो मसीह किस तरह से मरा? किसके सबब से? गुनाहों के सबब से मरा, क्योंकि दुनिया के गुनाह उस पर आ गए। और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम उन गुनाहों में क्या, उस मौत में शामिल हो जाते हैं कि हम गुनाहगार थे। अब हम इकरार करते हैं और अब तुझ में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? मसीह यीशु में। और जब हम मसीह यीशु में शामिल होते हैं तो दर हकीकत हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो मरने के बाद ही तो काम शुरू होता है। क्या मरने के बाद यीशु जी उठा? आमीन। और कहाँ गया? आसमान पर। आमीन। अब जब हम मरे हुए हैं और जब हम पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, हम फिर जी उठे। और अब क्या हो रहा है? अब हमारी अदालत हो रही है। हम जो दुनिया में इस वक्त मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, और जो ईमान रखते हैं वो मरे हुए हैं। किसके सबब से? गुनाह के सबब से। और जब हम गुनाह के सबब से मरे हुए हैं तो फिर हमारी अदालत है। और अदालत किस तरह से हुई है? कलाम खुदा में लिखा हुआ है, करमचू के ख़त में, खुदा हमें दुनिया में मुसीबत देकर, क्या करके? मुसीबत देकर उस अदालत से बचाना चाहता है। आमीन। खुदा हमें अदालत से बचाना चाहता है। हम जब मुसीबतों में गिरते हैं, हम परेशानियों में गिरते हैं, तो हमने खुदा के खिलाफ बात नहीं करनी, यह करनी है। आप जानते हैं करने के सबब से क्या हुआ है? सीख चुके हैं ना आप। मुसीबत, वो कहते हैं भाई नुकम्मी खुराक है। वो नुकम्मी नहीं थी, दर हकीकत वो बड़ी कीमती थी। आमीन। वो जो कीमती खुराक थी ना, वो भी किसी का अक्स थी।
وہ در حقیقت اس کا عکس تھی. آمین. وہ یہ روٹی تھی. وہ جو انہوں نے من کھایا در حقیقت وہ اصل من یہ تھا. یسوع نے اس کی تصدیق کی تھی آگے چل کر. کہتا ہے تمہارے باپ دادا نے کھایا اور وہ مر گئے، پر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم مجھ میں سے کھاؤ گے تو ہرگز مرو گے نہیں. آمین. بلکہ جیتے رہو گے. ہاللویا. اور کلام کیا کہتا ہے جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں. وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سو جاتے ہیں. اخیر وقت میں خدا انہیں پھر اٹھا کھڑا. آمین. ہم مرتے نہیں ہیں. کیا ہم جیتے ہیں. ہاللویا. کیونکہ ہم یسوع میں ہیں، اور جو یسوع میں ہیں کیا وہ سزا پائیں گے؟ پائیں گے سزا؟ ان کے لیے سزا نہیں ہے کیونکہ وہ سزا سے باہر آ گئے. آپ پڑھ سکتے ہیں رومیو کا خط. جب ہم اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، جب ہم اسے غور سے پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ کر کے اس میں موت کا حکم جاری کیا. کس کے سبب سے؟ بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت. تو جب موت ملتی ہے، جب مرتا ہے، تو مرنے والا تو میں اور آپ تھے. کون تھے؟ گناہ کس نے کیا تھا؟ مگر مرا کون؟ یسوع. اور وہ مرا اور اس کی سزا جو اس پر سزا تھی وہ میری اور آپ کی سزا تھی. مگر کلام کہتا ہے اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا. آمین. وہ جو زندگی دینے والا ہے وہ خداوند یسوع ہے. کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم. ہم جب مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یونی رومیو 6 میں لکھا ہوا ہے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. آمین. اور جب ہم شامل ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے پر سزا نہیں ہے، ہم سزا سے باہر ہیں. آمین. سزا تو ان پر ہے جو ابھی تک گناہ میں ہیں، ان پر غور ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں مسیح پر افسوس نہیں ہے. مسیح لوگوں پر افسوس نہیں ہے جو حقیقی مسیح ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ جیتے ہیں. آمین. افسوس تو ان پر ہے نا جو مر جاتے ہیں گناہ میں، جو مر جاتے ہیں موت میں یعنی کہ شریر میں. وہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے، وہ نہ جئیں گے. جئیں گے وہ جو مسیح میں ہیں. وہ ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ایمان کس پر رکھتے ہیں؟ مسیح یسوع پر. تو جب ہم مسیح یسوع پر رکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے زندگی کی شریعت نے اسے موت کی شریعت سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. ہم موت کی شریعت سے کیا ہو چکے ہیں؟ آزاد. اب ہمارے پر موت نہیں کچھ کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے یسوع نے جب صلیب پر جان دی تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کوئی ایک بات نہیں ہے. وہاں ایک بہت سارے کام ہوئے ہیں. 3 گھنٹے جو مسیح یسوع صلیب پر تھے وہاں اس نے بہت ساری باتیں کہی تھی اور بہت سارے کام ہوئے. کلام کہتا ہے وہ جو 3 گھنٹے ہیں 3 گھنٹوں کے لیے اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا. وہاں چٹانیں تڑک گئی، مقدس لوگ جی اٹھے. ٹھیک ہے. اور یسوع کا لہو بہہ نکلا. اور ایسے اور بہت سارے کام ہو چکے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ نیزہ مارنے والے نے جب خون اس پر گرا اور اس خون نے اسے تبدیل کر دیا. کیا آپ جانتے ہیں؟ اور جب یسوع مسیح کے بدن سے وہ کپڑے اتار کر اس پر کرا ڈال رہے تھے، جس نے اس کپڑوں کو لے لیا وہ تبدیل ہو گیا. آمین. تو کیا یسوع کیسے عجیب جلالی کام کرتا ہے؟
اس کی ہر بات میں، اس کی ہر چیز میں انسان کے لیے زندگی ہے. ہاللیلویا. وہ بچ گئے. تو آپ جانتے ہیں جب یسوع کا لہو اس بارش کے پانی کے ساتھ مل کر جا رہا تھا تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ کس نے پائی؟ آمین. کیونکہ اس لہو میں ایسی قدرت تھی. کوڑی کہاں رہتے تھے؟ شیر سے باہر اور کسی غار میں، کسی نیچے والی جگہ میں رہتے تھے. یسوع کا لہو جب بہا اور بارش کے پانی کے ساتھ ملا، اور جب وہ بارش کا پانی اور لہو ان پر لگا اور وہ کوڑی پاک صاف ہو گئے. ہاللیلویا. دیکھیں خدا ہماری اس موت سے اور خدا ہماری جسمانی کوڑ سے ہمیں پاک کر دیتا ہے. آمین. اس کا لہو بیماریوں کو دیتا ہے شفا اور گناہوں کو دیتا ہے مٹا. آمین. اس کے ہر چیز میں قدرت ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. کیا یسوع لہو ایسے ہی بہا رہا تھا؟ نو سر. اس کا لہو بہانا ہمارے لیے بہترین تھا. آمین. اس کے لہو کے سبب سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں. جب لہو لگ جاتا ہے کسی بدن پر، کسی زندگی پر، تو وہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لہو میں اتنی قدرت ہے. اس کا لہو آپ کو زندگی دے سکتا ہے. اور اس کے لہو کی اگر ہم غور کریں قدرت کے بارے میں تو بہت باتیں ہیں، بہت سارا کلام ہے. آگے جو بات خاص لکھی ہوئی ہے، ہم جس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، لوگ ایسی باتیں جاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ کلام سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور وہ کس طرح سے ہٹ رہے ہیں؟ وہ نئے عہد کو نہیں مانتے بلکہ شریعت کے پرانے عہد کو مانتے ہیں، اور ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں. ان پر کہتے ہیں کہ یہ ماننا اچھا ہے، یہ کرنا اچھا ہے، آپ کے لیے یہ کام اچھے ہیں، یہ اس طرح سے کریں. وہ شریعت کی تمام باتوں کو مانتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں وہ خیموں کی عید کو مناتے ہیں. ابھی تک آپ جانیں مسیح یسوع نے تو ہمیں اس پردے سے، یعنی کہ اس چیزوں سے باہر نکال دیا ہے. اب بھی لوگ کس پر لگے ہوئے ہیں؟ جسمانیت پر. فقی اور فریسی ابھی بھی باہر کو حساب کر رہے ہیں، باہر کی چیزوں کو. آپ جانتے ہیں باہر کی چیزیں کون سی ہیں؟ بھائی نہانا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے آپ کو بہت کچھ بنا کر پیش کرنا. تو لوگ اپنے آپ کو باہر سے پیش کر رہے ہیں. مگر یسوع نے اس سے کہا ان سے کہ بھائی تم تو سفیدی پھری ہوئی قبروں ہو، باہر سے تو بڑے چمکتے ہو، مگر اندر تمہارے کیا بھری ہوئی ہے؟ نجاست بھری ہوئی ہے. جیسے رکابی کو باہر سے بڑا چمکاتے ہو، اندر تمہارے کچھ اور ہے. خدا در حقیقت ہمیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنا چاہتا ہے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمارا کس کا خدا ہے؟ ہمارے بدن کا نہیں ہے بھائی. خدا ہماری روح کا خدا ہے. ہاللیلویا. ہماری روحوں کے لیے ہے. وہ ہماری روحوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے. ہم باہر سے سمجھتے ہیں کہ باہر کر لیے تو بڑا، نہیں بھائی، باہر نہیں بلکہ اندر سے ہمیں کرنا چاہیے. آمین. باہر تو ہم نے اتار دیا ہے، باہر کو ہم نے اتار دیا ہے. کس طرح سے؟ بپتسمے کے وسیلہ سے اس بدن کو ہم نے اتار دیا ہے. ہم بدن کی نہیں مانتے. کیا ہم بدن سے چلتے ہیں؟ ہم بدن سے نہیں چلتے، ہم روح سے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا روحوں کا خدا ہے اور خدا روح ہے. آمین. اور جب وہ روح ہے تو پھر ہمیں چلنا کس طرح سے ہے؟ روح سے. اور جب ہم روح سے چلیں گے تو بدن کے کاموں کو ہم مانیں گے نہیں. بدن بہت کچھ کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہماری اندر کی انسانیت بدلی ہو. آمین. اور وہ بدلی کون کرے گا؟ یسوع. آمین. اور جب یسوع بدلی کرے گا تو پھر عبادتیں ایسی نہیں جو باہر والی ہیں. لوگ
دوڑ میں دوڑ رہے ہیں اور وہ خاکساری اور فرشتوں اور طرح طرح کی باتوں میں جو ہے نا وہ شامل ہو رہے ہیں. لوگ چھوڑتے ہیں اور دوسروں میں چلے جاتے ہیں. لو جی ایڈلی عبادت کر دینے نا یہ ٹھیک کرتے ہیں, فلاں جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. تو غور کرنے والی باتیں ہیں. ہم عبادت کون سی کرتے ہیں اور وہ شخص کون سی عبادت کرتا ہے؟ تو جب ہم غور کریں گے تو کلام ہمیں تفصیل سے بتائے گا عبادت کرنا کس طرح سے ہے اور عبادت کس طرح سے ہوئی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, جس طرح یسوع مسیح نے ایک مثال کہی, 2 شخص ہیکل میں گئے دعا کرنے کے لیے, ایک گناہ گار اور ایک راست باز. راست باز دعا کر رہا ہے دکھاوے کی اور گناہ گار دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی, گناہ گار کی. دیکھیں اس کا کہنا اور اس کی دعا اور اس کی عبادت میں کیا فرق ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے باہر کے کاموں سے. میں تو یہ کچھ بھی کرتا ہوں, میں تو یوں بھی کرتا ہوں, میں ایسا بھی ہوں, میں ویسا بھی ہوں. خدا کو دکھا رہا ہے. بھائی خدا آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتا, خدا آپ کو باہر سے نہیں دیکھنا چاہتا, خدا آپ کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں. اور جب انسان اندر کا ہوگا ٹھیک تو باہر سے ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یسوع کا لہو ہمیں درست بناتا ہے اور یسوع کا لہو ہمیں درست سمت پر لے کر جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہو, آپ جس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو. کلام کہتا ہے کچھ راہیں ایسی بھی ہیں جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہم ایسا نہ ہو کہ ہم موت کی راہوں میں چلتے ہوں. ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے. خدا تو چاہتا ہے آپ کی زندگی کی راہوں میں چلیں, آپ ہمیشہ کی زندگی میں آئیں. تو ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع میں ہے. آمین. تو آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پانا, تو پھر ہم نے یسوع کے پاس آنا ہے. آمین. کس طرح سے؟ دل سے. کس طرح سے؟ اور دل سے کس طرح سے آ جاتا ہے؟ محبت سے. آمین. ہر چیز محبت میں ہے. آپ غور کر لیں, محبت کا جو چیپٹر ہے نا پالوس نے بتایا, آپ ذرا اس کو پڑھ لیں. محبت کرتی کیا ہے؟ کلام کہتا ہے محبت بھولتی نہیں ہے, محبت بدگمانی نہیں کرتی, محبت اپنا بھلا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, محبت جھنجھلاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. محبت تو چاہتی ہے کہ آپ بڑھیں, وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتی ہے. تو جب محبت دوسروں کے لیے کچھ کرتی ہے تو دیکھیں محبت اپنا نہیں سوچتی, آپ کا سوچتی ہے. یسوع نے کس کا سوچا؟ کس کا؟ خدا نے کس کا سوچا؟ کس طرح سے؟ محبت سے. ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہلاک ہونے کے لیے, خون بہانے کے لیے, کہ آپ کا اور میرا بھلا ہو جائے, آپ کا اور میرا دن اچھا ہو جائے, آپ اور میں درست ہو جائیں. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں. کیا پائیں؟ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. تو آئیں عزیزو, اپنے سروں کو جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہم خدا کے شکر گزار ہیں.